عمران خان صاحب کیمپین چلا رہے ہیں اور تحریک انصاف عمران خان صاحب وہ ایک بات بڑے وثوق سے، دو باتیں بڑے وثوق سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ضمنی انتخابات کے 20 کے 20 وہ جیت لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مخالف جو ہیں نون لیگ کے امیدوار ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ساتھ ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے. اب یہ آپ والے تضاد والی بات یہاں پہ آ جائے گی کہ وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن جیت چکے ہیں، اگر نہ جیتے تو سمجھو دھاندلی ہوئی ہے. یہ اس کا مجھے تھوڑا سمجھائیں. یہ تو نہیں، یہ تو پاکستان کی سیاست میں عام بات ہے کہ اگر وہ الیکشن نہ جیت سکے تو وہ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے. اور جو ظاہر ہے حکومت تو یہ کہہ نہیں سکتی، نون لیگ والے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی حکومت ہے. ان کی حکومت ہے. وگرنہ اپوزیشن تو ہمیشہ یہی کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، یہی وجہ تو نہیں تھی کہ بائی الیکشن جو عمران خان صاحب کے دور میں تحریک انصاف کے دور میں ہوتے رہے اس میں نون لیگ جیتی رہی، تو عمران خان اسی وجہ سے نہیں بولے ہوں گے کہ اگر میں بولوں گا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو حکومت تو عمران خان ظاہر صاحب کی ہے، ظاہر ہے. اور نہیں، اور انہوں نے ایک ڈسکے کے الیکشن میں کوشش کی نا، جو تحریک انصاف نے کوشش کی جیتنے کی، تو وہ الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن بھی کالعدم قرار دے دیا، اور اس کے اوپر ایک پوری رپورٹ آئی جس میں یہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا نام آپ نے لے لیا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ ایک چیز کو پراپر طریقے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی ایک حلقے میں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں سارے حلقوں میں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رد و بدل ہو رہا ہے، میں یہاں کا ووٹر ہوں اس حلقے کا، تو اب میں یہاں پہ نہیں رہا. اب یہ بات جو ہے یہ سیدھی سیدھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ہے. وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ جائیں، اپنے دستاویزات دکھائیں اور اس کے حساب سے چلے. آپ وہاں جانے سے پہلے اگر پبلکلی آپ آتے ہیں، میڈیا میں نہیں، کرتے ہیں، میرا تو خیال ہے یہ کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی زیادتی کر رہی ہے. پی ٹی آئی یک طرفہ طور پر یہ کر رہی ہے. حالانکہ الیکشن کمیشن انہی کا تشکیل کردہ ہے، ان کے زمانے میں ہی چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوا، ان کی مرضی سے ہوا، اور کوئی میرا خیال ہے زیادتی نہیں کی. جو فیصلے کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیے. یا تو سپریم کورٹ ان کو ریجیکٹ کر دیتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پارٹیزن ہے فیصلے. جب سپریم کورٹ نے بھی سارے اپ ہولڈ کیے وہ سارے فیصلے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے صحیح فیصلے کیے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں پارٹی بنانے کی بجائے، اب اگلا الیکشن بھی آ رہا ہے، وہ انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان کو، اپنی ہار بھی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے جو ہو نہیں، اگر ہو چیف جائے. الیکشن کمشنر کے بارے میں جو الزامات لگا رہے ہیں اور انہیں فریق بنا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں. تو سہیل وڑائے صاحب، اگر کوئی فیصلہ عدالت سے نہیں آتا، چاہے وہ اعلیٰ عدالتیں کیوں نہ ہوں، وہ ان کے بارے میں بھی یہ کہنا شروع کر دیتے. ظاہر ہے وہ ایک تو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، لیکن یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی پھر کامیاب نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں نا، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے فیصلوں کا اپ ہولڈ قرار دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے سٹیمپ لگا دی چیف الیکشن کمشنر پر، تو آپ اس سے مخالفت کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کے جو سپورٹر ہیں، جو نون لیگ کا سپورٹر تھا یا پیپل پارٹی کا سپورٹر تھا یا پرانی جماعتوں کے سپورٹر تھے، وہ سیاسی طور پہ کافی میچور ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ان کی ہے جو پہلی مرتبہ اس میدان میں آ رہے ہیں. تو وہ سیاسی طور پہ میچور نہ ہوں اور ان کو اس ہجانی کیفیت میں رکھنے کے لیے عمران خان کو باقاعدہ یہ کرنا پڑ رہا ہو کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں ان لوگوں کو اس ہجانی کیفیت میں نہیں لا سکتا جس میں مجھے سپورٹ مل سکے. شاید آپ کی بات درست ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کے سپورٹر جو ہیں وہ واقعی سیاسی طور پر ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے کہ وہ مخالفت برداشت کر سکیں، ٹالریٹ کر سکیں، ایک دوسری رائے سن سکیں، دوسری رائے کو سمجھ سکیں. جبکہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتنے دھکے کھا چکی ہیں کہ وہ اب ٹالریٹ کر سکتی ہیں. نہیں چوہی صاحب، یہ بتائیں، دھکے، آپ نے دھکے کا لفظ استعمال کیا، تو یہ عمران خان صاحب کو جو دھکا پڑا، یہ بھی تو دھکا تھا نا کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، فوج بھی ہے، اچانک آپ کے خلاف تحریکت میں اعتماد ہو جاتی، تو یہ اتنا بڑا دھکا ان کو میچور نہیں کر سکا. نہیں، یا تو ہوتا کہ وہ اس کو فیس کرتے اس کے مطابق، لیکن انہوں نے تو جیسے کیا وہ ایک پولیٹیکل وے تو طریقہ نہیں تھا جس طرح سے انہوں نے اس کو تحریک عدم اعتماد کو فیس نہیں کیا.
اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں اور اس سے پہلے کوشش کی کہ سارا نظام ہی فارغ کر دیا جائے، تو وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ میچور طریقے سے فیس کرتے اور فیس کر کے پالیٹکس کرتے تو زیادہ اچھا۔ جو نا چلتے ہوئے آخری سوال یہ کہ آپ لوگ انتخابات کی کیمپین دیکھتے رہتے ہو، جنرل الیکشن ہو، ضمنی انتخابات ہوں، ایک زبان استعمال کی جاتی ہے، مخالفین اپنے ایک دوسرے کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں وہ زبان کوئی زیادہ ہی بیہودہ ہاں ہو زیادہ ہو گئی؟ گئی، زیادہ ہو گئی ہے، ڈیفینیٹلی اس حد تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر سوسائٹی جو ہے اس میں بھی تشدد، وائلنس، شدت پسندی آتی ہے، کیونکہ جو لیڈر ٹون سیٹ کرتا ہے وہ نیچے تک جاتی ہے۔ آپ کسی کو ننگا کہتے ہیں تو لوگ اس کو ننگا کر دیتے ہیں۔